السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال ملیحہ ہاشمی کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس سال پھر اس زبردست مقدس مہینے کی فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں، اور ایسے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں آپ کو کسی نہ کسی زبردست ریلیجس اسکالر سے ملوا سکیں یا کسی ایسے ماہر ڈاکٹر سے ملوا سکیں جو رمضان کی وساطت سے بتا سکیں کہ کیا مسکنسیپشنز ہیں، کب روزے رکھنے چاہیے، کب نہیں رکھنے چاہیے، کون سے مریض کو ایسے ہی روک دیا جاتا ہے روزہ رکھنے سے اور جبکہ اس کی صحت کمپلیٹلی اجازت دے رہی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ریلیجن کے ایک اور پہلو کو سمجھیں جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر انتہائی ان پڑھ لوگوں تک یہ ایک مسئلہ اب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے کہ اگرچہ نظر بد لگ جانا یا کسی بدبخت کا کسی پر ایسے وار کرنا کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہو جائے، یقیناً یہ باتیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ لوگ ان مسائل کی وجہ سے ایسے وہم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود ہی اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں اللہ معاف کرے بدلہ لینے کی ایک عجیب سی آگ ہوتی ہے یا حسد کے مارے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہلو کو آج کے پروگرام میں ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا اتنا پیارا دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا، جو ہمیں ایک ایک مکمل چیز بتا دی، مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام، اور قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم بچپن میں سنتے تھے، ہماری ایک ٹیچر کہا کرتی تھی کہ بیٹا آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ وضو کریں نیک نیتی سے، نماز ادا کر کے قرآن پاک کھول لیں، آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے مسئلے کا حل ضرور ملے گا۔ کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ چھوٹے تھے اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تو واقعی میں نے اس چیز کو سچ پایا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کے آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت لے آتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی نیوز فیڈ کو سکرول کرتے ہوئے اچانک سے سامنے آ جائے، یا پھر جب آپ ویسے قرآن پاک تلاوت کے لیے جب کھولیں تو اچانک سے آپ کے سامنے وہ آیت آ جاتی ہے جو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا رہی ہوتی ہے۔ جہاں آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کو صبر کی تلقین کر دی جاتی ہے۔ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے اچھے کاموں پر آپ کو ثابت قدم رہنے پر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا اللہ تعالیٰ کے انعام مل سکتے ہیں، کیا انعامات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ان تمام چیزوں کو ناظرین ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب حافظ محمد زبیر خان صاحب۔ زبیر خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ایک بڑا دلچسپ میں آپ کو ان کا حافظ صاحب کا تعارف کرواتی جاؤں کہ یہ 11 سال کی عمر سے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور 11 سال کی عمر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت نصیب فرمائی کہ یہ نماز کی امامت کرواتے ہیں، اور رمضان المبارک میں بالخصوص تراویح جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جن مخصوص لوگوں کو چنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو حافظ صاحب کا بھی ان میں شمار ہوتا ہے۔ حافظ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جب آپ چھوٹے سے بچے تھے 10-11 سال کے، تو تب سے نماز کی امامت کروانے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، ہمیں بلانے کے لیے ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ نہیں بہت شکریہ، اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں نے حفظ مکمل کیا، ماشاءاللہ، اور حفظ مکمل کرنے کے بعد پھر کئی جگہوں پہ نماز تراویح پڑھانا شروع کی سب سے پہلے۔ تو بہت ہی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ آگے مصلی پہ جا کے نماز پڑھانا کافی مشکل ہوتا ہے، بٹ جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو پھر انسان کا دل کھل جاتا ہے، اور بہت ہی ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے الحمدللہ۔ بالکل۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ شاید آپ کی خشوع و خضوع کو دیکھ کر اور شوق پیدا کریں۔ قاری صاحب بچوں کا کیا شوق کا عالم ہوتا ہے تراویح پڑھتے ہوئے؟ بچے تو دیکھیں ہمارے دین کا مستقبل ہیں،
آج کل بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ اکثر بچوں کو مسجد میں آنے سے ڈانٹتے ہیں کہ یہ شور کرتے ہیں یہ وہ. تو بچے کافی کیونکہ ہم اس عمر سے گزر چکے ہیں تو کافی شوق سے مسجد آنا جانا کرتے ہیں تاکہ وہ نماز تراویح پڑھ سکے. اور اسپیشلی یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں اگر ہم ان کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں تو ان کا وہ دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, ان میں دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر ہمارے لیے ایک جو مستقبل ہے وہ ہمارا روشن ہوتا ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں پھر اچھے اچھے حفاظ اور علماء کرام پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اچھا قاری صاحب, ایک بڑا حافظ صاحب شکوہ کیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے, خاص طور پہ ہمارے کئی مذہبی علماء ہمارے پروگرامز میں بھی آتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں ماشاءاللہ صفیں بھر جاتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. باجماعت نماز کا آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ثواب زیادہ ہے متفرق نماز کی نسبت, لیکن رمضان المبارک ختم ہوتے ہی یہ پریکٹس بھی کم ہو جاتی ہے اور لوگ نماز کی اس طرح سے فکر نہیں کرتے جیسے رمضان میں ایک فکر ہوتی ہے. تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہماری سب سے بڑی جو ہے بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس مطلب مساجد کی آج کل کمی نہیں ہے اور ٹائم کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو دین ہے اس کو رمضان تک ہی محدود سمجھتے ہیں. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس رمضان آ جاتا ہے تو دین کی طرف آنا شروع کر دیتے, جو کہ اچھی بات ہے, آپ رمضان میں آتے ہیں, لیکن اسی سب کو آپ نے رمضان کے بعد بھی کرنا ہے کیونکہ دین صرف رمضان تک محدود نہیں ہے. آپ پورے سال و سال باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو پہنچائے ٹائم پہ, کیونکہ اذان کی آواز ہر کسی کے کانوں تک جاتی ہے, جو کہ آج کل مطلب ایزی ہر مسجد میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں, اذان ہوتی ہے, آپ کو ٹائم پہ ٹائم پتہ چل جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو ٹائم کا اندازہ نہ ہو, آج کل تو وہ والا ایک مسئلہ بھی نہیں رہا. موبائل فونز پہ بھی آپ دیکھیں الارم آپ لگائیں تو بالکل ایسا ہی ہے. تو جو دین ہے اس کو صرف رمضان تک محدود نہیں کرنا چاہیے, آپ باقی دنوں میں بھی اس کو پریکٹس کریں. آپ آئیں, نماز پڑھیں, اذکار کریں, آپ تلاوت کریں, تو زندگی میں کافی آپ کو جو مسائل ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. قاری صاحب, حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز گناہوں کے خلاف ڈھال ہے اور نماز کے ظاہر ہے جو روحانی فوائد ہیں اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے, تو ہماری آڈینس کے دل میں مزید شوق پیدا کرنے کے لیے کہ نماز کے لیے شوق پیدا ہو سکے, آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اور جو قرآن پاک میں جس طرح نماز کا حکم ہے بار بار, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں, خاص طور پہ جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں شوق پیدا ہو, اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا وعید کے حوالے سے بھی کہ نماز چھوڑنے کی کیا وعید ہے؟ دیکھیں, نماز تو فرض ہے اور فرض کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اب اصل میں آج کل یہ ہے کہ لوگ جب نماز سے دور ہو جاتے ہیں, دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں, تو ان کی جو روٹین ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. رات کو لیٹ سوتے ہیں, صبح لیٹ اٹھتے ہیں, تو صبح کی نماز تو بالکل مس ہو جاتی ہے, شام کو بھی نہیں ہوتے. اکثر دوست حضرات جب ہم ان کو بولتے ہیں کہ نماز, تو کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا. نماز مطلب یہ آپ کو جو ذہنی جتنی بھی ٹینشن ہے اس کو بالکل دور کر دیتا ہے. اکثر لوگوں کو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس انزائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ نماز شروع کریں اور بالکل خشوع وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, صحیح شوق کے ساتھ آپ مسجد 5 وقت جائیں نماز پڑھیں, تو یہ جو ایشوز ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. لمبے لمبے سجدے کرے, لمبے لمبے قیام کرے, اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو, اللہ سے مانگے, اچھی اچھی دعائیں کرے, اپنے ماں باپ کے لیے کرے, اپنے جتنے بھی آپ کے اہل و عیال ہیں ان کے لیے دعائیں کرے. تو یہ مطلب نماز پڑھنا بالکل لازمی ہے, اور کوشش کی والدین نے بھی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی شوق پیدا کریں دین کے ساتھ, ان کو اس چیز کے ساتھ اٹیچ کرے. جو بڑے کرتے ہیں بچے اس کو فالو کرتے ہیں, تو اگر ان کو وہ ماحول ملتا ہے تو وہ اسی کے تھرو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل. حافظ صاحب, ایک بڑی زبردست ریسرچ بھی تو آئی ہے نا, اب تو گورے بھی یہ کہتے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, جو مطلب اسلام کو بڑا وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ, بس کیا اذان دیتے رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ کیا ہے, جو مذاق اڑاتے تھے. اب ان میں سے کتنے ہی لوگ الحمدللہ جب سائنس کی جو جدید ترین جو ریسرچ کرتے ہیں, سائنسی ریسرچ کی بنیاد پر, سائنٹیفک ریسرچ اب وہ چیزیں ثابت کر رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا. اب ان باتوں کو جب سائنس مان رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بھی اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے بلکہ ایک سائنٹسٹ کا تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ جب خلا میں گئے تو وہ بڑے اسلام کے ناقد تھے اور وہ بالکل اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن
جب وہ خلا میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ طور پر یہ جو مسلمانوں کی اذان ہوتی ہے ہمیں بارہا وہ سنائی دی. تو اس چیز پہ وہ اتنا حیران تھا, اس کی عقل خیرہ کر گئی یہ چیز, یہ بات کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب تو سائنٹیفک ریسرچ بھی کہتی ہے کہ سجدہ لمبا اگر ہوتا ہے, اس کو تو ایک جس طرح یوگا کے آسن ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ ایک پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ زمین پہ اس طرح سجدے کی پوزیشن میں آپ جائیں. تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے, آپ کے کیا مشاہدات ہیں, اور نماز چھوڑنے کی کیا وعید ہے, نماز چھوڑنے پہ سزا کیا ہے؟ دیکھیں سائنس تو ابھی ان چیزوں کو ماننے لگی اور قرآن اور احادیث میں ہمیں 1400 سال سے یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے جی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. مطلب اگر اذان ہو رہی ہوتی ہے تو نہ غور سے سننا, کچھ بھی نہیں, بس ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اذان کے جو جواب ہے اکثر لوگوں کو وہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اذان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. اور وہ ہمارے پروگرام کے توسط سے ذرا بتائیں کیا جواب ہے؟ دیکھیں اذان کو ساتھ ساتھ ہی ریپیٹ کرتے جائے, بس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنی چاہیے. اور غور سے سنیں, اگر کوئی بھی کام ہے اس کو آپ چھوڑیں. آپ اذان کو, کیونکہ 2-3 منٹ یا 5 منٹ کی اذان ہوتی ہے, اس کو آپ غور سے سنیں تو آپ کو ایک مطلب سکون فیل ہوگا اور کافی ریلیکس فیل ہوتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور نماز چھوڑنا تو دیکھیں وہی بات ہے, فرض ہے اور فرض ہمارے زندگی میں بالکل لازم ہے, اس کو چھوڑنا بالکل نہیں چاہیے. تو فرض آپ نے ہر حال میں ادا کرنا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اب دیکھیں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا تھے, تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اجازت دے تاکہ میں گھر میں نماز پڑھ سکوں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی, پھر بعد میں فرمایا کہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو وہ نابینا تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر سے آتے ہوئے راستے میں, مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہو ندی ٹائپ ہے جس میں مطلب زہریلے جانور ہو سکتے ہیں جو مجھے کاٹ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت نہیں دی. تو ہمارے پاس تو وہ والے عذر بھی نہیں ہیں, تو ہمیں تو اس چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اذان ہو جائے, سب کاموں کو چھوڑ دو, اللہ کی طرف آ جاؤ, ہر کام میں اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھیں حافظ صاحب, اس میں کتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ جب آپ 5 مرتبہ نماز کے لیے جو جاتا ہے, باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جو لوگ ملتے ہیں, آپس میں ملاقات کرتے ہیں, تو وہ جو ایک تھا کہ ہمسایہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. حدیث شریف ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود تو سیر ہو کر کھائے, پیٹ بھر کر کھائے, لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے. تو جب آپ 5 مرتبہ دن میں ملیں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کو, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان کے حالات معلوم ہوں گے, ڈیفینیٹلی پتہ چلے گا کہ کون کتنی تکلیف میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. نماز دیکھیں اکثر آج کل نا لوگ باہر آنا جانا جب نہیں کرتے ہیں, اندر ہی رہتے ہیں, مطلب خود کو گھروں میں بالکل ایک قسم کے بند کر لیتے ہیں کاموں میں, کیونکہ جدید دور ہے, اکثر کام بھی آج کل لوگ گھروں سے ہی کرتے ہیں آن لائن. تو وہ بیٹھ کے نا وہ ویسے ہی خود کو بیمار سمجھنے لگ جاتے ہیں ہمارے لوگ, اور ہو جاتی ہیں کئی بیماریاں. بالکل. جب آپ باہر جاتے ہیں مسجد, تو ظاہری بات ہے آپ ایک تو آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ کو وہ ہوا اور ماحول میں چینج آتے ہیں, پھر آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہیں. تو وہ بھی ایک سب سے مطلب بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ جو آپ کی سوسائٹی ہیں آپ ان سے مل جل کے رہنے لگ جاتے ہیں, آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں, اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کریں گے تو اس کا ایک اچھا ہی رزلٹ ملتا ہے. اچھی صحبت جو ہے وہ تو obviously بندے کو بالکل وہ کرتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ابھی میں ایک اور بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ بہت سے لوگ ظاہر نظر بد تو ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے, کہ یہ بالکل لگ جاتی ہے, اور اس میں ظاہر حسد کا ایک عنصر جب شامل ہو جائے کہ کسی کے پاس کوئی چیز کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک بدصورت ترین جذبہ ہے جس سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس جذبے سے دور رکھیں, اور جب بھی کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ دیں, تو اللہ تعالیٰ جس شخص کی نعمت پر آپ نے پڑھا اس کو اس کی نعمت میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو شاید اس سے بھی بہتر کوئی چیز ملے انشاءاللہ یقیناً. یہ بھی تھوڑا سا بتائیں, وہ مجھے بڑا ایک خوبصورت اسپیکٹ لگتا ہے اپنے ریلیجن کا, جس میں وہ ہے کہ آپ جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیں شروعات وہیں سے کرتے ہیں جو روحانی علاج وغیرہ نظر وغیرہ جب لگتی ہیں. آج کل تو یہ عام سی چیز ہے کہ اگر ہم کسی بھائی کو دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا ہے
تو ہم خود کامیابی کی طرف جانے کے بجائے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا مطلب میں نہیں ہوں یہ کیوں نہیں ہے. تو وہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ میں کیوں نہیں ہوں. بالکل, کیونکہ آپ خود اپنے آپ پہ فوکس کریں, آپ دوسروں کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کی جو خامیاں ہیں اس کو دیکھیں اور باقیوں میں جو ہے اچھائیاں تلاش کریں. بالکل. تو یہ چیزیں سب سے پہلے ہمیں ہٹانی چاہیے اپنی زندگی سے. اگر کوئی بھائی کامیاب ہو رہا ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. بالکل بالکل اس کے مطلب اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کیوں ہوا, میں نہیں ہوا, تو وہ ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو اعمال ہیں وہ جب ہمارے کم ہوتے ہیں, مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں, تو ہمارے کاروبار میں برکت بھی نہیں ہوتی اور کافی زندگی میں ٹینشنز ہوتی ہیں. تو ہم اس کو بھی جادو کے ساتھ ہی تصور کرتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کیا ہے یا مجھے نظر لگی ہے. ہر معاملہ جادو جن کا بھی نہیں ہوتا اور ہر معاملہ جو ہے وہ میڈیکلی بھی نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ پہ نظر بد یا جادو کا اثر ہوتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جو ہماری خود کی کمزوریاں ہوتی ہیں. اب اگر ہم دین کی طرف نہیں آئیں گے, جس طرح نماز کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, صبح کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے وقت اللہ جو ہے رب العالمین رزق تقسیم کرتے, تو ہم سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, بعد میں اٹھ کے ہم کام کرتے ہیں لیکن کام میں برکت نہیں ہوتی, تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ شاید فلانے نے میرے پہ جادو کیا ہو, شاید فلانے نے کیا ہو. تو یہ چیزیں پھر ہمارے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک وہ اللہ بخشے ایک مرحوم ریلیجس اسکالر تھے شیخ اقبال سلفی صاحب, تو وہ تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کی قسم یہ جو برے اثرات ہیں یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. کہ آپ آبویسلی یعنی انہوں نے ایک طرح سے ترغیب دی کہ اس کو لازمی سمجھیں 5 وقت کی نماز. اچھا حافظ صاحب, یہ بھی میں نے بڑا دیکھا ہے ویسے لوگوں کو کہ وہ نا بڑی بڑی مطلب قرآن کی پڑھائیاں یا بڑے بڑے اذکار لمبے چوڑے اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن 5 وقت کی نماز پوری کرنے پہ فوکس نہیں ہوگا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 5 وقت کی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شیلڈ ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے, تو اس کو تو سب سے پہلے پورا کرنا چاہیے. روحانی علاج میں آپ یہ سب سے پہلے فرمائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص اگر آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جی مجھے نظر لگ گئی ہے, یا اس کو شک ہوتا تھا کہ اس پہ کسی نے کوئی عمل کر دیا غلط قسم کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریکمینڈ کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہو چکا ہے, اور جادو کی جو شرعی ہمیں ایک بتایا گیا ہے جو ہم کریں گے تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ان میں دیکھیں جو نماز ہے یہ ہر حالت میں مطلب لازمی ہے. جی اگر آپ جادو کی سائڈ پہ بھی آتے ہیں, دیکھیں آپ اگر نمازیں وغیرہ نہیں پڑھیں گے تو اگر کوئی آپ پہ جادو وغیرہ کرتا ہے تو وہ ایزیلی آپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ بالکل دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو اذکار وغیرہ ہیں وہ پڑھنا, یہ سارا کچھ اگر آپ کریں گے تبھی جا کے یہ ایشوز آپ کے ختم ہوں گے. اگر ہے بھی تو ختم ہوں گے, اور آپ ان سے بچ بھی سکتے ہیں. آپ صبح شام کے اذکار کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھا کریں. اور وہ کیا کیا ہیں ذرا تھوڑا سا میری آڈینس کے لیے بتا دیں. نماز فجر پڑھ لی, جی نماز فجر پڑھ کے اس کے بعد جو آپ اذکار کرتے ہیں عام نماز کے بعد, آج کل تو ماشاءاللہ جدید زمانہ ہے, آپ کو فون میں بھی وہ ایپ مل جاتے ہیں, مسنون اذکار ہے صبح شام کے, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے, وہاں سے آپ وہ پڑھیں, اس میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں. کچھ 2-3 دعائیں ہمیں بتائیں. دیکھیں آیت الکرسی, اس میں آیت الکرسی کا ذکر ہے, سورۃ الفاتحہ ہے, اس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعا ہیں. پھر اسی طرح کئی دعائیں ہیں, تقریباً اس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا پڑھتے ہوئے, لیکن آدھا گھنٹہ تو ہم نکال سکتے ہیں. اگر باقی کاموں میں ہم پورا دن لگاتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس سائڈ پہ بھی ٹائم دے دیں, زیادہ سے زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ ہی آپ دے دیں. آپ نماز کے بعد بھی اذکار کریں, آپ 5 وقت نماز واجبات پڑھیں, اس کے بعد اذکار کریں. اگر خواتین ہیں گھر میں نماز پڑھیں اور اس کے بعد نماز کے اذکار آپ پڑھیں, اور ساتھ ہی ساتھ صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ پڑھنے. اب صبح شام کے اذکار کو بھی اگر ہم دیکھیں تو صبح کے جو اذکار ہیں وہ آپ نے نماز کے بعد پڑھنے ہیں, تو نماز آپ پڑھیں گے, اس کے بعد آپ نے صبح کے اذکار کرنے ہیں. اور شام کے اذکار کون سی نماز کے بعد ہے؟ وہ آپ مغرب کے اذان پڑھ کے آپ اس کے بعد بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا شام کے وقت آپ کر سکتے ہیں, مغرب کے قریب اور مغرب کے بعد. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل. تو یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایول
جو کام ہے یا چیز ہے. بالکل صحیح. بے شک. اچھا ابھی یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو حافظ صاحب سے تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر ایک تو نمازوں کا تحفہ ملا تھا 5 نمازیں مسلمانوں کے لیے, اور دوسرا حجامہ ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریکٹس کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سے لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنے کی شروعات کی, اور پھر جو اس کے ہیلتھ بینیفٹس لوگوں نے دیکھے تو وہ حیران رہ گئے. اور اب مزے کی بات ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے کہ چائنا جو کہ ہر لحاظ سے ترقی میں آپ دیکھیں کتنا آگے نکل گیا باقی دنیا سے, چائنا میں باقاعدہ اس حجامہ کو جو چائنیز کپنگ تھیراپی کا نام دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ تو تقریباً ہر دوسرا بندہ اس تھیراپی کو کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450-1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنی صحت کو ریوائیو کرنے کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے, اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے دین کی بات کریں. ویسے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں کبھی ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں, کبھی ہم معاشرتی ایشوز پہ بات کرتے ہیں, کبھی ہم معیشت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری دنیا داری کی باتیں ہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ دین جو ہماری بیک بون ہے, جو ہر مسلمان کو گائیڈ کرنے کے لیے اس کی وہ گائیڈنگ لائٹ ہے خوبصورت سی, اس کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ لیا اینڈ دیٹس اٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نماز بھی دین ہے, قرآن بھی دین ہے, صدقہ بھی دین ہے, تمام ارکان اسلام تو دین ہے ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے اعمال میں اس دین کو پریکٹیکلی اس امپلیمنٹ کرنا, اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں, جو حقوق العباد ہیں, جب تک ہم ان میں دین کو پوری طرح سے مینیفیسٹ نہیں کرتے ہوئے نظر آتے تب تک دین کو پریکٹس کرنے کا صحیح لطف نہیں اٹھایا جا سکتا. دین کا مزہ ہی یہ ہے کہ حقوق العباد میں ہم اتنے اچھے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ملے. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ حقوق العباد کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک حقوق اللہ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, وہ اللہ چاہے تو انسان کی کوتاہیاں معاف کر دے, لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ بھی تب تک معاف نہ فرمائیں گے جب تک وہ انسان معاف نہ کرے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. تو یہ کیا معاملہ ہے حافظ صاحب, آج کل ہم کیوں حقوق العباد میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہترین سوال ہے آج کل کے حساب سے, کیونکہ آج کل ہم لوگ ان چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. مطلب اگر ایک پڑوسی ہے جس کا اتنا زیادہ حق ہے, اس کو آج کل مطلب ایک تو لوگ جانتے بھی نہیں, اگر جانتے بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو تنگ کرنا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, یہ مطلب بہت ہی عام ہے آج کل. تو حقوق اللہ جو ہے وہ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے, اپنے رحم سے ہمیں معاف بھی کر سکتے ہیں. بٹ یہ جو حقوق العباد ہے یہ ایسے ہیں کہ یہ کسی اور کا حق اگر آپ نے کھایا یا کسی اور کو تنگ کیا تو یہ معاملہ جو ہے نا اس بندے پہ کے اوپر ہوتا ہے. آخرت میں وہ آپ سے اس کا حساب اللہ رب العالمین کیونکہ جو ہے وہ عادل ہے تو وہ انصاف پر ہی فیصلہ ہوگا, تو وہاں پہ پھر ان چیزوں سے بچنا کافی مشکل ہے, اور سفارش بھی کام نہیں آنی. تو اسی لیے سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھے, کسی کو تنگ نہ کرے, اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے, اپنے غصے پہ بھی قابو پائیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور اور پہلوان بندہ وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, اسپیشلی رمضان میں, جو کہ آج کل اکثر لوگ رمضان میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور مار پیٹ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو ان سے کوشش کریں کہ بچ کے رہیں, کیونکہ یہ معاملات پھر اس میں کوئی سفارش وغیرہ نہیں چلے. بالکل صحیح. اچھا حافظ صاحب, جیسے ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ حسد کا جو ایک بڑا بدصورت سا جذبہ ہے جس کی وجہ سے تمام تر مجھے تو لگتا ہے برائیاں جنم لیتی ہیں. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ حسد کی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کو حسد ہے کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں, اس کے پاس کیوں ہے, چلو میں چوری کر لوں. اگر کوئی شخص کسی اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے, جیسے کسی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں آج کل ہر گلی محلے میں عجیب و غریب قسم کے گندے غلیظ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے مولوی صاحب ہیں, ہم بڑے دیندار ہیں, لیکن ان کی آؤٹ لک سے ہی آپ دیکھتے ہیں یا جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں, یا خواتین کا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تانتا بندہ ہوتا ہے ان کے پاس
کہ جی آپ بس یہ کر دیں, میری ساس میرے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کچھ یہ کر دیں جی, میری نند کی زبان بندی کرا دیں, میرے شوہر کو ایسے کنٹرول کر دیں, یا پھر کئی خواتین کہتی ہیں جی میرے بہو کو ایسے کر دیں. تو حافظ صاحب یہ کتنا بڑا ایک دوزخ کا گڑھا ہے جس میں خواتین خود کو دھکیلتی جا رہی ہیں. اس پہ پلیز آپ ذرا نا, میں چاہوں گی کہ اس سیگمنٹ میں آپ اس پہ بھی خواتین کو بھی جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے سے یہ غلاظت ختم ہو, اس پہ پلیز بات کریں کہ ان چیزوں سے باز آئیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مسلمان رہ جاتے ہیں جو یہ جادو کرتے کراتے ہیں؟ دیکھیے, جو جادو کرنے والا ہے اس کے بارے میں تو آج کل تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. لیکن جو کرانے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھیں, آج کل ایسا ہے کہ اکثر خواتین جاتی ہیں کہ جی ہمیں فلانا مسئلہ ہے, جو کہ آج کل وہ ساس بہو والا تو عام چلتا ہے. اکثر خواتین اپنے شوہر کے لیے بھی کہ بس میرے قابو میں ہو سارا کچھ, تو اس کے لیے بھی جب یہ جاتے ہیں تو وہ تعویذ دیتے ہیں. اور تعویذ مطلب ایک تو تعویذ ہے جس میں کوئی قرآنی آیات لکھی ہو, کچھ بھی ہو, وہ بھی منع ہے اسلام میں. لیکن وہ جس حساب سے لکھتے ہیں کافی مطلب وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں یوز کرتی جو کہ مطلب ہر کسی کو, ایک عام اگر بچہ بھی ہو اس کو بھی اتنا تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ اسلام سے آؤٹ کی چیزیں ہیں, مطلب اسلام کے دائرے کار میں آتی ہی نہیں ہے. بالکل. آپ اکثر تو یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ فلانی چیز ذبح کر لے, اس کو قبرستان میں پھینک دے, اور طرح طرح کی چیزیں جو کہ اسلام میں نہ کبھی آپ کو حدیث میں ملیں گی, نہ کبھی آپ کو قرآن میں, نہ اصحاب کرام کے دور میں, نہ ان کے بعد کسی دور میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اپنے آپ سے بس کچھ بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کریں وہ کریں. دیکھیں, قرآن ہم نے تو جس طرح بات کی کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے, رقیۃ شرعیہ جس کو ہم بولتے ہیں, آپ قرآن سے خود کو دم کر لیں. دیکھیں سب سے بیسٹ دم وہ ہے جو انسان اپنے آپ پہ خود دم کرتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ اگر کسی سے دم کرانے جاتے بھی ہیں, آپ کی مجبوری ہے, اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اونچی آواز سے اگر وہ پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائی گئی دعائیں ہیں, جس طرح رقیہ میں دعائیں ہیں, اذہب البأس رب الناس جو دعا ہیں, پھر اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء اعوذ بکلمات اللہ التامات, اسی طرح کئی دعائیں ہیں. اگر وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ پڑھتے ہیں تو وہ ایک اور سائٹ پہ ہمیں لے کے جاتے ہیں جو کہ اسلام نہیں ہے, جو کہ اسلام نہیں ہے. اب اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے, دیکھیں اب سورۃ الفاتحہ ہے, اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا گیا, مطلب ایک شفا والا صورت ہے, شفا ہے بیماریوں کے خلاف. اگر کسی کو قرآن میں کوئی اور جگہ نہیں آتی تو سورۃ الفاتحہ تو ہر کسی کو آتی ہے, کیونکہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. بالکل. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, 7 دفعہ پڑھیں, اپنے آپ کو اس پہ دم کریں, اپنے بچوں کو دم کریں, اپنے فیملیز کو دم کر لیں. اور اگر ناظرہ آتا ہے تو آپ قرآن میں سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں, 4 کل ہیں, آیت الکرسی ہے, سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ اگر کسی گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر میں کسی قسم کے ایسے جو اثرات ہیں, جادو ٹونا وغیرہ, کوئی بھی اثر نہیں کرے گا. تو یہ پڑھنا چاہیے, لازمی نہیں کہ آپ نے ایک دن میں ہی ختم کرنا ہے, آپ اس کو وقفے سے پڑھیں, 1 آیات پڑھیں, 2 آیات پڑھ سکتے ہیں, جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے, وہ سمجھ کے پڑھتے جائیں. بالکل آسانی سے پڑھیں. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو میں نے مطلب بڑا یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کئی لوگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس, اور وہ اس نیت سے نہیں چاہتے کہ انہوں نے کسی پہ کوئی جادو کروانا ہے, لیکن وہ جو آگے بدبخت بیٹھا ہوتا ہے اس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا, تو وہ ان کو اس طرح کے مشورے دیتا ہے, وہی جو آپ نے بات کی کہ جی اتنا گوشت لے کے فلاں قبرستان میں چلے جائیں, فلاں ایسے کر لیں, اس قسم کی الٹی باتیں جو بھی کریں. یہ ہم ڈسکشن اس لیے کریں خاص طور پہ کہ ہمیں سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ دین صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں بتایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا تو وہ بدعتیں ہم نے بھی نہیں اپنانی. یہ بڑی ضروری چیز ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے حل نہ ہو سکے. یہ ایک ایمان ہونا چاہیے, اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کہ کوئی آپ پہ مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ کا حکم ہو, اور اس میں بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو بھی آپ پہ مصیبت واقع ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو وہی بات ہے حافظ صاحب کہ ہمیں تو اپنے اعمال پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. استغفار یہاں پہ بہت ریلیونٹ ہے, تو ہمیں یہ بتائیں, اب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, تو 2-3 سوال میں امپورٹنٹ آپ سے کرنا چاہوں گی اس حوالے سے.
استغفار کی کیا فضیلت ہے، اور وہ لوگ جو یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ری ایشورنس دیتے ہیں نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص بہت مایوس ہو اپنے اعمال سے اور اس کو لگتا ہو کہ اب تو میرے اور اللہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ آ گیا ہے، تو استغفار کے لیے وہ کیسے انکریج فیل کر سکتا ہے، اور استغفار ہماری زندگی میں کیا بہتری لاتی ہے؟ دیکھیں استغفار جو ہے اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ خود بھی، کیونکہ اب اگر دیکھا جائے تو وہ بولتے بھی اللہ کے حکم سے تھے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتے تھے، جی اتنی بالکل، پاک ہستی تھی جس پہ ہمارا ایمان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ خود بھی علیہ پڑھا وسلم. کرتے تھے، تقریباً 100 مرتبہ کا ذکر آیا کہ وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. تو اگر وہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے ہم خود سوچ سکتے ہیں. جتنا بالکل. زیادہ ہو سکے استغفار کی کثرت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، جتنے زیادہ ہو سکے استغفار پڑھنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مایوس ہو جاتے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، اتنا سارا کچھ کیا، دیکھیں آپ نے جتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہو، اللہ رب العالمین الرحمن رحیم ہے اور بخشنے والا ہے. آپ ایک دفعہ ان کے اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں، آپ معافی مانگے. اللہ رب العالمین کو وہ بندے پسند ہے جو بار بار جا کے اللہ کی بارگاہ میں ان سے معافی مانگتے توبہ ہیں. کرتے ہیں. اگر ان سے غلطی ہوتی ہے پھر آتے ہیں وہ معافی مانگتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر توبہ مانگتے ہیں. ہاں ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے غلطی کرنا، ٹھیک ہے آج کر لوں گا کل پھر توبہ کر لوں اور گا، کرتے ایسا ہی نہیں. رہنا، گناہ پہ اصرار کرتے اور رہنا. کرتے ہی رہنا، ایسا نہیں. اگر غلطی سے آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوں، آپ جائے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے تو وہ بالکل قبول ہوتا ہے. آپ بس کوشش کریں، مایوس بالکل نہیں ہونا ہے. آپ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں، آج سے ہی جائے. یہ والی سوچ بھی نکالے کہ کل سے کریں گے. آج تو اکثر لوگ ہوتے ہیں بھائی ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی آج تو میں نے بس نہیں پڑھی، ویسے بھی 2 نمازیں چلی گئیں تو کل سے میں صبح سے ہی اسٹارٹ کروں گا. کل سے نہیں، آج سے ہی شروع کرے، کیا پتہ کل ہمیں نصیب ہو نہ ہو. تو مایوس بالکل نہیں ہونا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، استغفار کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں. اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے تو اس کے در میں کوئی بالکل کمی غفور نہیں. رحیم ہے. غفور بالکل الرحیم ہے. بالکل. اور جتنی دفعہ توبہ کریں انسان میں اور خالق میں پھر جو جہاں بہت کروڑوں فرق ہیں، اس میں سے ایک بڑا خوبصورت فرق یہ بھی ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کا معاملہ کر دیں، آپ ایک دفعہ معافی مانگیں گے، دوسری دفعہ وہ کہے گا یہ کیا مسئلہ ہے آپ کیوں بار بار مجھے اذیت دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی غفور الرحیم ہے کہ ہم جتنی بار بھی گناہ کر کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلیں. لیکن وہی بات جو ابھی حافظ صاحب نے بجا فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس امید پہ کہ چلو جی توبہ تو کر ہی لینی ہے تو جتنے مرضی گناہ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی دعا پھر اس کو اس طرح انٹرٹین نہیں کرتے جو دل سے نکلی دعا ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں اور اس مہینے کی بہترین طریقے سے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں بالخصوص ہمیں کون سے ایسے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ثابت ہیں کہ جس سے ہمارا اور اللہ کا تعلق اور مضبوط ہو جائے؟ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے انشاءاللہ. تو اس کانٹیکسٹ میں ذرا بتائیے کہ ہم کیسے اس مہینے سے اپنی اسپرچول کلینزنگ کر کے ایک بہتر مسلمان بن کر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں رمضان جو ہے سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اس سال ہمیں نصیب ہوا ہے، کیا پتہ اگلے سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. اگر ہم نے گناہ کی تو ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری جو گناہیں ہم کر چکے ہیں وہ اس سے اللہ ہمیں مغفرت دے. سب سے پہلے تو آپ جو ہے دیکھیں نماز اور تراویح اور اذکار وغیرہ یہ تو ہم رمضان میں کرتے ہی کرتے ہیں. اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، صدقات کریں، افطاری کرائیں ان کو. لازمی نہیں کہ آپ بس پورا راشن ان کو دے دیں. آپ ایک کھجور آپ کا اگر آپ کے مطلب وس میں ہے تو آپ ایک کھجور دے دیں. آپ جتنا دے سکتے ہیں وہ آپ دیں اللہ کی رضا کے لیے. اس چیز کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب نے اتنی بڑی افطاری کرائی. آپ صدقہ کریں. جس طرح اگر کہتے ہیں کہ آپ نے لیفٹ ہینڈ سے دے دی تو رائٹ کو پتہ نہ چلے، رائٹ سے دے دی تو لیفٹ سے پتہ نہ چلے. اسی طریقے سے آپ صدقات خیرات کریں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے حال چال پوچھیں، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے مال دیا، دولت دی اور آپ کے آس پاس پڑوس میں ایک بندہ بھوکا سو گیا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ مین چیزیں ہیں. دیکھیں نماز وغیرہ یہ تو رمضان میں ہر کوئی کرتا ہے،
لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرنا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ آج کل رمضان میں جو ہمارے جتنے بھی ینگ نوجوان حضرات ہیں وہ رات کو نکل جاتے ہیں کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا. اچھی بات ہے کھیل کود بھی آپ کریں, لیکن اس کے علاوہ ٹائم نکال کے آپ رات کو آئیں, عبادت اللہ کے کی لیے. درگاہ میں ہاں آئیں, آپ عبادت کریں, معافی مانگیں اللہ رب العالمین سے, اور رات کو تلاوت کریں, قیام کریں, نوافل پڑھیں, زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو آپ پڑھیں, کیونکہ دن کو اکثر ہمارے بھائی لوگ سو جاتے ہیں, رات کو پھر اٹھ کے وہ باہر نکلتے, تو ایسا بھی روزہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل دن کو بھی اٹھے تلاوت کرے, آپ نوافل پڑھیں, جو بالکل. ٹائم آپ کو اپنے کام میں بھی اپنے آپ کو بیزی رکھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دین کی طرف بھی فوکس کریں. جیسے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے مطلب کروٹوں کے بل بھی اللہ کو یاد کرو. تو یہ بالکل. بڑا واقعی خوبصورت سا ایک اسپیکٹ ہے کہ جس میں اللہ کو اللہ کو تو جتنا یاد کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے کہ جب انسان اللہ کو ایک بار یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ایک بار یاد کرتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارتا ہے وہ نا کہ اے میرے اللہ, تو اللہ بھی فرماتے ہیں جی میرے بندے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا امیج ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ اوبیسلی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جب لے کے جائیں اپنی رحمت کے صدقے, تو اللہ کا جو دیدار ہے وہ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے تو ہم انشاءاللہ اگلے جہاں جا کر دیکھیں گے, لیکن یہاں جو ہم دل کی آنکھ سے اللہ کو پہچانتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں حافظ صاحب, اس میں یہ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کے دل میں بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا خاکہ ہو ذہن میں کہ یہ بہت شفیق اینٹیٹی ہے, یہ ہمارا خالق بہت رحمت کرنے والا ہے. اس میں جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ہے ڈرنے سے زیادہ, ورنہ ایک ہوتا ہے نا بچوں کے ذہن میں ایک ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے, ایک بچپن سے یہ چیز سکھا دی جاتی ہے, تو وہ ایک ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اگر اس کا بیج بو دیا جائے بچپن سے بچوں کے دلوں میں, تو بڑے ہو کر وہ ظاہر تناور درخت بنے گا انشاءاللہ. دیکھیں اس کا یہ ہے سمپل کہ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھیں دین کی طرف جب لے کے آئیں گے, آپ ان کو وہ ماحول پرووائڈ کریں. آپ گھر میں اگر دین کی باتیں ہوں گی تو وہ بچہ بھی اسی سائیڈ پہ آئے گا, جو کہ ایک نارمل سی بات ہے, ہر کسی کو اس چیز کا سمجھ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ ہے, اگر ہم کسی گناہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ کرتے نہیں ہیں تو اس کا وہ جو گناہ ہے وہ ہمارے جو اعمال میں اس میں نہیں لکھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم کسی نیکی کی طرف مطلب سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں گا تو وہ آلریڈی لکھ دیا جاتا ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ والی باتیں سکھائیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم بھی ہے. پہلے آپ یہ سکھائیں, پھر بعد میں ان کو وہ بھی کہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا غضبناک ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اگر دین سے دوری اختیار کریں گے اور بالکل اللہ رب العالمین کے احکامات سے دور ہوں گے تو پھر ہم اسی سائڈ میں جائیں گے. لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ہم اپنے اعمال پہ فوکس کریں. والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے بچپن سے ہی ان کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ اللہ رب العالمین ایک غفور رحیم ذات ہے, اور دین کو ان کو سمجھانے کے لیے ذرا ایک وہ ان کے مائنڈ میں بنائے کہ کتنا ایک خوبصورت جو ہے ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. کئی چیزیں ان کو بتائیں, آپ ان کو بٹھائیں اپنے پاس, ان کو قریب لائیں, ان کو دین کے بارے میں باتیں بتائیں. اگر ایک بچے کو بچپن سے ہی وہ والی راہ دکھائی جائے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں فٹ آ جاتا ہے. بالکل. اور اگر بچپن سے ہی اس کو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے تو وہ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کافی چیزیں ان کو ایک تو پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں, جو کہ کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں تو وہ ایک بچہ تھا, ان کو میں نے بولا کہ جی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں اور آیت الکرسی پڑھا کریں, تو وہ آگے سے کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے. تو مطلب ان کو وہ یاد ہی نہیں ہے. اس کو میں نے بولا کہ آپ اپنے آپ کو خود دم کرو, ان کے والدین کو بولا, تو کہتے جی ہمیں تو نہیں آتا. تو اگر وہ گھر بڑے وہ والا ماحول ان کو نہیں دیں گے تو پھر چھوٹے اس ماحول پہ نہیں آ سکتے. دم بھی کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ہیں جو آپ نے خود پہ پڑھ کے جو ہے اپنے لیے دعا کرنی ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ قاری حافظ محمد زبیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہم نے کوشش کی کہ معاشرتی سطح پر جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ کس طرح سے ہمیں متاثر کرتی ہیں, ان کو کس طرح سے ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے,
اور اپنے آپ کو کیسے ہم بہتر مسلمان بنا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسلام جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے الحمدللہ، اور اگر ہم اسلام کو ان ٹرو اسپرٹ فالو کریں گے انشاءاللہ تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم اچھے انسان نہ بن سکیں۔ ابھی باہر کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں وہ زیادہ تر چیزیں وہی فالو کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں مسلمانوں کو کہ آپ ایسے کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ان ٹرو اسپرٹ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کو فالو کرتے ہیں چیزوں کو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حق تلفی نہیں کرنی، قانون پر عمل درآمد کرنا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، کوئی بیمار ہے تو اس کو کس طرح سے پروٹیکشن ملنی ہے، کوئی کمزور ہے تو اس کو کس طرح سے طاقتور کے خلاف پروٹیکشن ملنی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مغربی ممالک نے اپنائیں، اسلام کے اصولوں کو اپنایا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، اور آج دیکھیں وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، جبکہ ہم جن کو دین بھی جن کا کہتا ہے کہ آپ یہ کریں، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر کس قدر ہم گمراہی کا شکار ہو گئے۔ سو بہرحال اس امید اور دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم بہتر معاشرہ بن سکیں، ہمارا ملک ایک بہتر ملک بن سکے انشاءاللہ، جہاں پر ہر شخص خود کو محفوظ سمجھ سکے، جہاں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک سا قانون ہو اور اس قانون کی عمل درآمد بھی جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے اس کو کیا جائے، اور جہاں پر جو ولنریبل ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، وہ طاقتور سے خود کو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے کی بجائے وہ سمجھے کہ ہم سب برابر ہیں، اور انشاءاللہ برابری کی سطح پر اس معاشرے کو چلانے کی کوشش کی جا سکے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اور کچھ اور اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ معاشرتی سطح پر جو جو پہلو ہمیں پریشان کرتا ہے اس کو ایڈریس کر کے اپنے لیے اور آپ کے لیے اس کو ایک مشعل راہ کے طور پر اس مہینے کو دیکھا جائے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھایا جائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔